اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ خلافت خدا کی ہے، خلافت مصطفیٰ کی ہے، خلافت صدیق کی ہے، خلافت صحابہ کی ہے، خلافت قرآن کی ہے، خلافت مومن مسلمان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ووٹ سے نہیں پاؤ گے جڑے ہون پا بیٹھے جے نویں سروں کلمہ پڑھیا جے نویں سروں مذاق نہ سمجھی میری، جا مفتی دنیا میں کھڑ کے لایا۔ ایک ہوتا ہے نزول کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ عقیدہ کی تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جہاں بڑے بڑے مفتیاں دیکھے بھی نہ عمر میں ثابت کرنا کہ الیکشن جب اقبال آخ ہے باقی یہ کفر ہے اور لزوم کفر ہے، لزوم کفر ہے ایک کام ایسا ہے جہاں چو کئی کفر نکلتے ہیں، تو جس کام چو کئی کفر نکلن اتنے مسلمان کو کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج رانا فریاد ہے مالک تعالی قادر مطلق ساجز مطلق نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شرطوں کامل پناہ اور نجات عطا فرماوے، حق بولنے حق تے چلنے اور حق دے اوتے مرنے دی توفیق بخشے۔ دوستان گرامی، اس دا عنوان ہے خلافت اور جمہوریت، کیونکہ ساڈا مسلماناں دا نظام حکومت جمہوریت نہیں خلافت، مسلماناں دا کافراں دا تے منافقاں دا جمہوریت۔ لیکن کیونکہ اساں کافی عرصے تو غلامی دی زندگی بسر کر رہے ہیں، علامہ اقبال آندا ہے غلام ابن غلام ابن غلام، وہ آندا ہے کوئی 3 پیڑھیاں تو اسی غلام ہی انگریزاں دے لگے ہونے۔ اس غلامی دے وجہ نال ساڈے کول جو اپنا کچھ ہے سی وہ خس گیا ہے، تو جو غیراں دا ہے سی وہ ساڈا اپنا بن گیا۔ اسا جنت نو دوزخ سمجھن لگ پیا تو دوزخ نو جنت سمجھن لگ پیا، یعنی اینا ایک ساڈے ضمیر دل دماغ بدل چکے ہیں۔ ایک بندہ ساڈے چ مفکر و پیدا ہویا علامہ اقبال، پر اس بیچارے دی تصویر ہو تے ہر تھان تے ٹنگی گئی، اس دے نام دے ہسپتالاں تے دفتر تے سکول تے بڑے کھولے گئے، لیکن اس بیچارے دی فکر نو دبایا گیا، ذکر نو اجاگر کیتا گیا، فکر نو دبایا گیا، کیونکہ فکر اقبال جڑی سی او امت مسلمان دی خیر سی۔ وہ فکر اقبال کی سی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دی صحیح ترجمانی سی، کفر دی صحیح مخالفت سی۔ تو غرض کہ اودی فکر دبا دیتی گئی، اگاں بولنا بند ہو گئے، مولی طبقہ خود جمہوریت تے شامل ہو گیا۔ یہودیاں دا فتنہ سی جنہوں علامہ اقبال خود بیان فرمایا کہ آپ دی ایک نظم ہے اللہ بادی، اس نظم دا عنوان ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اندازہ لگاؤ، آندے تے ہیں نا چشتی دے لفظ بڑے سخت نے، جن لفظ اقبال دے سخت نے انہیں میرے کو نہیں۔ ہوں مبارک لفظاں تے غور ہوئے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اے ہے ضرب کلیم دی نظم۔ اب موٹے جو الفاظ اتنے دستے پائے اس چنا شروع کہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں نو پہ آخر لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں۔ برہمن ہوندے نے ہندوؤں دے، اتنے اقبال کنایا طور تے ذکر کیتا ہے، مراد کی ہے ساڈے مسلمانوں دے مذہبی پیشوا، کہ انہاں نو اس جمہوریت وچ کھچ لاؤ۔ زناریوں کو دائر کوہن سے نکال دو۔ زناری خاص زنار جڑا ہے ایک کھتریاں ہندوؤں دا خاص نشان ہوندا ہے۔ ایتھے مراد بھئی دین مذہب رکھن والے جڑے ہیں نا دائرے کوہن سے نکال دو، انہاں نو مسجداں وچوں دین چوں باہر کڈو تے کڈن دا والی ہوئی ہے جمہوریت وچ لے آؤ۔ ہن جدوں خانہ خراب دے پتر راہبری کفر چھال مار بیٹھن تے غیراں دے رنگ اپنا بیٹھن تے قبلہ جڑے پیچھے چلن والے نے او بیچارے کی کرن، انہاں نو اگوں عوام الناس نو کوئی اے تمیز نہ رہی کہ ساڈا نظام کیڑا نظام سی خلافت دا۔ اج قوم جمہوریت دے اوتے جانا واری جاندی،
وار رہی کہ نہیں؟ سرمایہ بھی بے بہا وار رہی ہے، جانا بھی وار رہی ہے، تو ہوئے 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 ہڑکے کتے آنگوں پاگل ہوندے نے۔ انہاں دناں وچ انہاں کول کوئی ماں منگے تے آکھن بس ماں لو ووٹ دیو، بھائی یار ماں بہن نو جو بھیج دینا ووٹ لین دی خاطر تے دو نہ دتی ماں، میں ایویں تھوڑی جاننا۔ غر کے ضمیر جو مریا، ذہن دل دماغ دا رابطہ اور تعلق نبی پاک سرکار دا جڑا نظام سی حکومت دا اس تو کٹیچیا تے کفر نال جڑیا۔ عوام الناس دی مثال اس بال وانگو ہو گئی جی خرکار چک کے لے جان تے غار چ پالن تے جوان ہوئے، نہ ماں پیو دا پتہ ہے تے نہ انہوں گھر دی خبر ہے۔ اے ساڈا حال بن گیا ساڈی قوم دا۔ میں فرض سمجھا کہ جس طرح قوم دی فکر بیدار کرن دی خاطر شب و روز محنت کر رہے ہیں، اسی طرح اسی رستے تے چلدے ہیں اتنے فکر بیدار ہونی چاہیے۔ امت مسلمانوں کم از کم ایک بار کن گل گزر جاوے کہ تیرا نظام او نہیں جڑا لندن تے واشنگٹن تے یہودیاں دی طرف آوے، تیرا نظام ہوے جڑا صدیق اکبر تے مدینے دے تاجدار دی طرف آوے۔ اس واسطے جدو کن گل گزر جاوے آخر توجہ تے ہوندی ہے نا، پھر ہاں بندے دے کن آخر مومن ہے، مومن ہے، وہ مثال مومن دی اسی طرح ہوندی ہے جی مقناطیس ہوندا یا حق دی مثال سمجھو مقناطیس تے مومن نو سمجھو لویا، گل ہوئی نہیں تو کھچیا گیا۔ ہاں جی، تو منافق جڑا ہے یہ وٹا ہے۔ ہوں وٹے نو مقناطیس کیویں کھچے بھائی؟ کھچدا پتھر جنہ مرضی قیمتی ہوئے نا انہوں مقناطیس نہیں پکڑدا، مقناطیس حق مومن لوہا۔ کی مطلب؟ انہاں دوواں دا مزاج آپس وچ رلدا ہے، حق تے مومن دا مزاج رلدا ہے، طبیعت رلدی ہے، یہ جدو سنتا ہے پھر کھچیندا ہے۔ تو چلو کھچے جان، نبی سرکار دی امت دی گڈی اے موڑ تو سدھی لین تے پی جاوے تے چڑھ جاوے مدینے والے پاسے تو ساڈے نہیں چی وارے نیارے ہو گئے، بس ساڈا مقصد پورا ہو گیا۔ تو تھوڑا ساڈا نظام خلافت دا، بولو کی خلافت، جمہوریت نہیں۔ تا کر کے علامہ اقبال خلافت دے حق چ بولے، جمہوریت دے خلاف بولے۔ یہ ہوں سنو گے، میں قرآن چ سمجھاواں گا، اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن چ سمجھاواں گا۔ ہاں جی، یہ کمینے جڑے آندے نے بھائی مسلمانوں دا کوئی نظام سیاست دا نہیں، وہ تو کافر نے، کافر تو بدتر نے، انہاں سوراں نو کی پتا خنزیراں نو کہ رب سونے دا قرآن ہوے تے مومن نو نظام حکومت دا نہ دے جاوے۔ میرا پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرمان تو پوچھا گیا یار تو نبی پاک سارا کچھ دسیا، انہاں آخیا سانو تو نبی پاک نے پخانے بہن واسطے جڑا بہن دا طریقہ ول وہ بھی دس چڈیا۔ تو جس نبی سرور نے پخانے بہن دا ول دس چڈیا کیویں بہنا، تو باقی حکومت دا ول نہیں دسیا بھی کیویں کرنی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ پھر تو چنگے سارے نبی ہوئے جو سارا حال وچکار سانو چھڈ کے ٹر گیا۔ تو جڑا بنیادی مسئلہ ہے ساری بنیاد خلافت، وہ بنیاد ایڈا بڑا مسئلہ نبی سرور چھوڑ کے ٹر گئے۔ پاک نبی سرور قرآن اجمال ہے، قرآن مختصر لفظ بیان کر دے، نبی سرکار دے صحابہ دی زندگی قرآن دی تفسیر بن جاتی۔ صحابہ دی زندگی جو سامنے گل سے گئی بک انہاں سانو خلافت حضور سرکار تو بعد صدیق اکبر خلیفہ ہے، فاروق اعظم خلیفہ ہے،
حضرت عثمان ہیں، مولا علی ہیں، 4 خلیفے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ جو 4 خلیفے آنا ہے پیا خلافت ہے تیری. خلیفے تا بنے نے نبی سرکار دی خلافت نہیں. انہاں خلیفے نے خلافت کا نظام قائم کیتا ہے. یہ ہوں میں وضاحت کرا گا. تا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور سانو مسلمانوں دنیا اسلام ایک نظم بانگے دڑا دی، اس دے اندر سانو مسلمانوں بلاندا ہے پیا تو توجہ پیا کراندا ہے. تو کی فرماندا ہے؟ فرماندا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا. سبحان اللہ، رجیندیا بول سبحان اللہ. اقبال فرماندا ہے مسلمان خلافت دی عمارت پھر نویں سروں مضبوط کر. تو اپنی عمارت گرا بیٹھا ہے، اپنا کعبہ گرا بیٹھا ہے، ظالما اپنے ہتھی گرجا بنا بیٹھا ہے. کدا ظالم بنیا ہوئے نویں سروں گرجا گرا کے پھر کعبے دی عمارت کی مطلب جمہوریت نو پرا دفے کر، پھر خلافت کا نظام زندہ کر. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار. خلافت دی عمارت دنیا کے اندر پھر مضبوط ہوئے، استوار ہوئے. تو کنج ہونی ہے؟ پہلو تینوں کی کرنا پینا واسطے لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. تیرے واسطے پہلو جب شاید لوڑ تینوں صدیق اکبر فاروق اعظم نبی پاک دے یاراں والا دل تے جگر چل گئی. دل تے جگر، تیرے دل دے ارادے بلند ہون، تیرے جگر دے اندر سوز تے درد ہوئے. ہاں انہاں والے ارادے پیدا کر. عزم بلند آور، سوز جگر آور، عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور. کلندر اقبال فرماندا ہے او بلند ارادے پیدا کر اپنے اندر جڑے نبی پاک دے یاراں وچ سن. میں بلند آور، سوز جگر آور. انہاں دے بلند ارادے کی سن؟ انہاں دے ارادے نہیں سن مینوں پتر رب دے تو میں نوکر بناواں، مینوں پتر رب دے تو میں ریل کا ٹٹو چ بناواں، کھاواں تو کھواواں تو ہال ڈھڈ چوے تو میں ڈی ایس پی چ بناواں. ہال پتہ نہیں باہر کتی کا بچہ نکل گیا کہ بنا پہلے میں جناب جی بنا کی بنا میں پولیس پانا فلان پانا آتا مرے. تینوں جمدے ٹکر کی فکر ہے، نبی دے یاراں دین دے غالب کرن دی فکر سی. توجہ ہے جیندیا بول سبحان اللہ. تینوں جان دی فکر انہوں سی ایمان دی فکر. تو یہ بچارا سوچدا جان کیویں بچے کی ٹکر کیویں آئے گا کھاواں تے کدوں. تینوں یہ فکر ہے مرے تیرا تو ارادہ ہی بتخا والا ہے تے گیجا والا ہے. تو شہبانہ والے ارادے پیدا کر. دنیا مردار دے ارادے نہ رکھ. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اپنے آپ دے تصورات ارادے خیالات گم کر دے رب العالمین دے پیچھے.
اپنی جنت دے پیچھے، اپنی عزت دے پیچھے، اپنی غیرت دے پیچھے، اپنی قبر دے پیچھے. ہاں تین ہر وقت فکر ہوئے پوری دنیا میں تو دین غالب کیویں کرنا ہے، کفر مٹانا کیویں، ظلم مٹانا کیویں، شرک ختم کیویں کرنا ہے، ہر برائی کا خاتمہ کیویں کرنا ہے، نیکی غالب کیویں کرنی ہے. وہ تیرا یہ ارادہ ہوئے جڑا صدیق اکبر دسی، فاروق اعظم دسی، حضرت عثمان دسی، مولا علی دسی، حضرت حسین نو فکر ٹکر دا نہیں سی. جے ٹکر دا ہوندا مدینے تو باہر نہ نکلدا. حسین دا ارادہ جڑا سی او نبی دے دین دے غالب کرن دا سی، تا جان گوا چھڈیے پر دین نہیں جان دتا. توجہ ہے، بولو سبحان اللہ. ہاں سجنا تا تو اقبال شکایت کی تھی. اقبال فرماندہ شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب، خدا بندہ مکتب سے. اللہ میں تو شکایت تو کرنا، رونا تو رونا. جڑے مدرسے سکول بڑھائی بیٹھے پڑھائی آتے ہیں نا، یہ نہ پروفیسر تو میں بڑا شکوایا کہ کیوں کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. جیندیا بول جیندیا. مولا میں شکایت ہوئے کہ تے ظالم امت نو مارن دا کام کرتے پے نے، یہ تو امت ہی مر جائے گی. کیویں آخر انہوں تو صرف دنیا نوکری کھاواں گے، کیویں انہوں رب دا پتہ ہی کوئی نہیں. نہ رب دا سبق دے رہے ہیں، نہ یقین دا سبق دے رہے ہیں، نہ انہوں دس رہے ہیں اور تساں کیویں جینا ہے، کی کرنا ہے، تواڈے کی ارادے ہونے چاہیے نے. یا اللہ سبق شاہین بچوں کو، یہ بازاں دے بچیاں نو سبق پڑھائی جاندے نے، گرجا والے ظالم کڈے نے. ہوں دس اقبال شکایت کرے تو جائز، چشتی چا کرے تو حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی. وہ شکایت کرے تو مفکر پاکستان ہے، چشتی کرے تو ٹھنڈو پاگل ہے. توجہ جو بول سبحان اللہ. خیر خیر یہ گلا سوچاں جڑیاں نا یہ گرجا دیا ہوندیاں نے، گرجا ہی سوچدیاں نے. ہاں جی میں باغاں دی گل پہ کرنا تا تے تینوں کھچ لی جانا پیا نا اتان ہیٹھا منہ نہ رکھ گرج وانگو اتنے رکھ. مردار دا طالب نہ مان، رب غفار دا طالب مان. کتھے مردار کتھے رب غفار، فرق تو ویکھ. توجہ نہیں فرمائی. تو سجنا اقبال آندا ہے وہ بلند ارادے پیدا کر، انہاں دے ارادے دین غالب کرن دے سن. اپنی عزت اپنی عزت اپنی عزت دے حفظ و امان دے ارادے سن، دنیا کفر دے مٹاون دے ارادے سن. تا کر کے ہر وقت کوئی فکر غالب سی. کدی اینو جہاد نو لگے جاندے نے یار، کدی اینو لگے جاندے نے، کدی اینو لگے جاندے نے. کسے شے دی فکر نہیں، کو دی پئی کھڑی ہے دین نبی نہیں. یہ ہے عزم بلنداور سوز جگر آور. تے جگر دا اندر جگر تیرے تے درد ہوئے، تڑپ ہوئے. ہاں جی درد تے سوز تے سڑن ہوئے. اے نا کہ بے درد جگر ہوئے اپنے اندر ہر وقت تینوں تڑپ تے لگی ہوئے، سوز ہوئے، درد ہوئے. امت نبی دا دین نبی دا تے امت نبی دا تے اپنے قبر حشر اے درد تے سوز اندر لگا کھڑا ہوئے جڑا ساؤن نہ دے ایک پاس لائی رکھے. عزم بلنداور سوز جگر آور، عزم بلنداور سوز جگر آور. شمشیر پدر خواہی بازو
فرماندے نے بولو سبحان اللہ. فرمانا پیو دادے والی جو تلوار چڑھنا ہے پہلو اپنے بازو تو انہوں والے بنا نا. ہاں ہتھیار پارا ہوئے باہ لولی ہوئے چکیا کتنے جانا کی مطلب خلافت واسطے تیرے رنگے لولے لنگڑے ارادے تے بے درد جگر نہیں کام کر سکتے. خلافت کا نظام ادو قائم ہو گئی جب تیرے اندر وہ طاقت بازو آئی جڑی حضرت حسین حسن تے علی وچی حضرت بلال تے ابو ہریرہ وچی وہ پیدا ہوئے. تیرا ارادہ بھی تکڑا ہوئے اندر درد تے سوز ہوئے نبی دی امت دا. جب یہ فکر لگے گا تینوں اس ویلے تیری طاقت تیرا بازو علی حیدر کرار والا ہوئے گا. پھر خلافت کی تلوار تیرے ہاتھ چاہ جائے گی. اچھا بھائی اقبال مفکر پاکستان من دیو بولو تو پاکستان ایک ہو جا جی فکر دین والے دی فکر بیان ہی نہ ہو. توجہ نہیں کی میری گل سے بیان ہی نہ ہو. ہوں جن مرضی بندے کٹھے ہو کے آؤ میں پاگل دے نال آن کے بہن وہ ثابت کرن علامہ دی فکر جمہوریت دے حق سی. میں ثابت کرانگا علامہ دی فکر جڑی ہے وہ خلافت دے حق سی. اتنے اگے سارے ہوں تو سنے گا جا پہ تین چانن ہو جانا سارا ہے این کھل جانا. علامہ یہ نہیں آخر رہا داڑھی بڑا یہ نہیں آخر رہا سر تے پگ رکھ یہ نہیں آخر رہا 5 وقتی نماز پڑھ. اتحام مولی اج تو دعوت دیں پھر دے اقبال تیری میری فکر تو نگاہ رکھی انہیں آخر پہلا مسلمان والی سوچ تو بڑا جب تیرے اندر سوچ ہی کافر آ رہی ہے تیری نماز کا دی. ہاں تیری نماز کا دی شکوا کرنا فرماندہ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. کیوں وہ آدم مرے تیرے تے سجدیاں دے داغ دل دے اندر 14ویں دے چند آنگو چمکتے سن. متے والے نہیں متے والے تو بندہ کسا کے ہونا میں پا لوا توجہ نہیں میرے بھائی. دل والا داغ 14ویں دے چنگا چند آنگو تیرا چمکتا سی تے تینوں ہدایت دا راہ دسدا سی. پر آخ او جی مسلمانی جڑی انگریزاں خرید لئی. خریدی کنا ہے بول بولو کسی مولی نہیں خریدی. جی یہ مطلب ہے سانو بےمان کنے کیتا ہے. علامہ اقبال بھی یہ آخر تو میں کیا آنا میں کیا آنا توجہ بول سبحان اللہ. تو ہوں سجنا خلافت ساڈا نظام ہے. میں سمجھاوا خلافت کی ہے سمجھاوا. خلافت دا لغوی معنی ہوتا ہے نیابت جانشینی. کیا مطلب ایک اصل دی جگہ دے اوتے دوسرا آوے ان دی مرضی دے مطابق کام چلاوے وہ خلیفہ ہے. میری ایک دکان ہے میں اس دکان کا مالک ہاں. میں اپنی اس دکان دے اوتے اپنی تھان تے کسی نو بہانا او فرض بن جائے جس پا تے جہاں سودا میں ویچنا وا اسی پا تے انہیں ویچی جائے. اپنی مرضی نہ کرے وہ میرا نائب ہے. انجنا
خلیفہ نائب، خلافت نیابت. ہوں نائب وہ کہڑا ہے؟ اللہ کے رسول دا. کیڑی شہر نائب؟ نبی دے دین نو قائم کرنے رب دی دھرتی تو رب دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق حکومت قائم کرن دے اندر نبی دا نائب ہے. اسے شاید توجہ نال اسے شاید بیان مزید وضاحت نال نہیں کرا. پہلو دساں قرآن حکیم چو کہ خلیفہ حاکم بنتا ہے تے کی کم کرتا ہے؟ سورت حج. کیڑی سورت؟ سورت حج آیت نمبر 40-41 آپ جا کے کھول لیا. اس آیت مبارک دے اندر مولا کائنات نے وہ کم دسیا ہے جیڑا کام خلیفے دے سپرد ہوندا ہے وہ کی کردا ہے. خلیفہ بنے حکومت قائم کرے تو اس کی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارک خلیفے دی ذمہ داری تے خلیفے دے فرض نو بیان فرمایا ہے. ہاں کی ارشاد رب العالمین فرماندا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ فرماندا ہے اللہ ضرور ضرور اس دی مدد کرے گا، انہاں دی مدد کرے گا جڑے اللہ دی مدد کریں گے، اللہ دی امداد کریں گے، اللہ انہاں دی مدد کرے گا ضرور ضرور. رب قسم کھا کے فرماندا ہے ان اللہ لقوی عزیز. بے شک اللہ بڑی طاقت والا ہے تے غالب. مولا کائنات نے اپنا قوی عزیز اسم دو نال ذکر کیوں فرمائے نے؟ ماتے کوئی سمجھے رب سونا آجے لے تا تے آکھدا اللہ دی جڑا مدد کرے گا اللہ دی کرے گا. اور سجنا اے مطلب نہیں رب دسیا وے ساریاں طاقتاں میریاں غالب ہر کسے تے میں تینوں جڑا حکم پیا کرنا میں وعدہ پیا کرنا اس وعدے دا مطلب اے ساڈے دین دے نال تو لگ جا، ساڈیاں امداداں تیرے نال لگ جان گیاں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. ڈٹ کے غور نال سمجھنا. اللہ تو فرماتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. تو کینے کرتا ہے؟ کیویں کرے؟ انال اللہ وضاحت کر چھوڑی. مولا تعالی فرماندا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ فرماندا ہے اللہ انہاں دی مدد کرے گا ضرور ضرور جڑے اللہ سونے دے دین دی ان مدد کرن. ان کیویں؟ اللہ فرماندا ہے اگر اساں انہاں نو حکومت دے چھڈیے، حکومت دے دئیے، تمکین فی الارض کر دئیے، زمین دی حکومت انہاں نو دے دئیے تو نماز دا نظام قائم کر دین، زکات ادا کراون، حج و امروا بالمعروف نیکی دا آکھن تے بدی تو روکن. جنہاں حاکماں دا اے کم ہوے او جنہاں نو اساں حکومت دئیے اے ارادے رکھنے ہون ان دے کم کرنے چاہن. رب فرماندا ہے یہو جہاں دی اساں ضرور امداد فرماواں گے. یہ ہے خلیفے کی ذمہ داری، یہ ہے خلیفے کا کام. حکومت ملے تو اپنی مرضی نہ کرے اور رب دے نبی دا نائب بنے تو رب دا نبی خدا دا نائب. ہوں او سجنا صرف ایک بن جائے ٹیپ ریکارڈ.
پچھوں گلاں رب رسول دیا پڑیاں ہوں اس دے مطابق وہ ساری دنیا دے جتھے جتھے حکومت کرے وہی نظام چلاوے جویں رب فرماوے. انہوں کی آخر نے خلیفہ. بولو کی آخر نے خلیفہ جڑا رب دے پاک نبی دی شریعت چلاوے نیکی دا آکھے. کی مطلب وہ سجنا نماز دا نظام بھی قائم کرے زکات دا نظام ہی قائم کرے. نماز تے زکات اسلام دے ہیں بڑے موٹے رکن یہ دو رکن بول کے پوری شریعت مراد ہے. جی میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے جگہ جگہ تے ایمان والے وہ نے جڑے اللہ سے ایمان رکھن تے آخرت دے جہان تے رکھن. او دا یہ مطلب نہیں اللہ نو منن آخرت دے جہان نو منن تے باقی کتاباں نہ منن باقی رسولاں نو نہ منن فرشتیاں نہ منن باقی کسے شے نہ منن. نہ رب دو دا ذکر فرما کے تے سارے ایمانیات مراد لینے کہ جنہ چیزوں مننا ضروری ہے. ایمان والا ہر اس شہر منتا ہے. نماز تے زکات دا ذکر کر کے نیکی تے آکھن تے برائی تو روکن دا رب سونے فرما کے دس کے کہ خلیفہ اے کرے گا حکومت نو دئیے تے اے کرے گا. رب دا مطلب کی ہے سارے نبی دی شریعت قائم کر دین گے. جو ہے اور سمجھ لگی نے. ہاں یہ تو میں حیران ہے جمہوری شیطان لکھی کھڑے ہوتے ہیں اپنے اشتہار کے نصر من اللہ و فتح قریب. وہ میں کہ ابلیس ابلیس علامہ اقبال آندا ہے ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. تو کربلا وال چلے ہیں جو رب تیرے نال ہے. موج کٹیچی چلیا یہودی نال اتنے نسل ملا کھانا ٹٹی چ پڑنا بسم اللہ کیوں ہے ٹٹی کھانے بسم اللہ پڑے گی. الیکشن لڑتے ہو پھر جمہوریت لعنت دے شریف ہو گیا. نسل من اللہ فتح قریب کتنے آیا ہے جنہ کا ارادہ ہی بےغیرتی کفر تے یہودیت پھیلانا ہو وہ کہ نسل من اللہ سے لکھے. اللہ تو فرماتا ہے اللہ ان کی مدد کرے گا جن کو حکومت ملے تو دین قائم کر دے. توجہ نہیں فرمائی تو جنہوں کا ارادہ ہی گٹر بنا ہو کی مطلب قوم نو گٹری بنا دینا قوم نو گٹر پا کے گٹری بنا دینا. وہ آپ جو گٹر نے یہودی دے گٹر نے یہودی یہاں ہگ ہگ کے سٹی آ یہ اگا قوم نو گٹر بنائی جاندے نے. ایک گٹر جڑے نہیں انہاں نال رب سونے دی مدد نہیں ہوندی. رب دی مدد تے صدیق فاروق ورگیاں نال ہوندی ہے. یہ رب العالمین وحدہ لا شریک مولا نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حکومت اساں جنہاں نو دیواں گے جنہاں نو اساں دیواں گے اللہ دے دین والے جنہاں دی اساں خاص مدد کرنی ہے انہاں دا کام ہے وہ نماز قائم کرن گے زکات دین گے نیکی دا آکھن گے برائی تو روکن گے. ہاں جی کی مطلب پورا عملہ حکومت بناوے. حکومت تو جڑی خلافت والی ہوندی ہے وہ پورا عملہ بناندی ہے جدا کم ہوندا ہے لوکاں نو نیکی آکھدے نے بدی تو روکدے نے. قسم خدا دی کر کے آنا خالی ممبر تے بیٹھن والے مولویاں دا کام نبی دی شریعت دا نظام حکومت نہیں ہوندا نیکی دا آکھنا برائی تو روکنا. حکومت دا فرض ہوندا ہے. حضرت فاروق اعظم نے یہو جہا عملہ تیار کیتا ہوا سی جڑے بازاراں وچ پھردے سن ہر پاسے پھردے سن جنہاں دا کام ہوندا سی نیکی دا آکھدے سن برائی تو روکدے سن بلکہ ان آکھ نیکی کرواندے سن برائی بند کر چھڈدے سن. توجہ ہے پھر اتنے آدھے جی کہ دین میں تو جبر نہیں ہے. میں کہ بھائی مانا دین میں جبر نہیں دین کی حکومت میں جبر ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں دین دی حکومت سے تو جبر ہے. کیوں کہ جب تک طاقت حاکم استعمال نہ کرے معاشرے نو صاف کرنے کی خاطر برائی دے خاتمے کی خاطر جنہ چر وہ طاقت اختیار نہ کرے معاشرہ کیویں صاف ہو.
انہوں برائی پھیلاون دی خاطر تے نیکی روکن دی خاطر ساریاں طاقتاں تے جبر اختیار کرنے پیندے نے. توجہ نہیں فرمائی. جمہوریت والے کیوں مولویاں نو بند کرو, کیوں مولویاں نو گل نہ کرن دو, کیوں قانون بننے نے؟ جو قانون بنا نے برائی پھیلاون دی خاطر تے نیکی روکن دی خاطر گل بھی نہیں کرن دے, اجازت بھی نہیں دے, تو پھر سمجھ لو جو جمہوریت دے شیطانی پھیلاون دی خاطر جبر اختیار کرتے ہیں, طاقت اختیار کرتے ہیں, محمد پاک دی نظام حکومت دے اندر حکومت نیکی پھیلاون دی خاطر برائی روکن دی خاطر وہ بھی طاقت اختیار کر دی, جبر اختیار تمہیں لگی نا کوئی نہ بولو بولو سبحان اللہ. ہوں قبلہ وہ تو قرآن دا بیان سی نا, ہوں تینوں خلافت دا معنی اپنے بزرگان دین دیا عقیدے دیا کتاباں وچوں سمجھاواں. بھائی خلافت کی ہوندی ہے, خلیفہ کی کردا ہے؟ ہاں جی, جو نبی کرنا ہے وہ خلیفہ کردا ہے. میرے کو سامنے کتاب پئی ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء, شیخ ولی اللہ محدث دہلوی. آپ سرکار دی فارسی دی کتاب اصل میرے کو اس نے صفحہ نمبر 2 دے اتے جو خلافت دا معنی کیتا ہے آپ نے وہ تین سنانا. فرمایا ہے یا ریاست العامت فی التصدی لاقامت الدین باحیاء العلوم الدینیہ واقامت ارکان الاسلام والقیام بالجہاد وما يتعلق به من ترتیب الجیوش والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلافت کی سارے تو وڈی حکومت, سارے تو وڈی حکومت کیوں آخی ہے؟ تھلے قاضی وہ خلیفہ نہیں آکھاں گے, ان کی حکومت چھوٹی ہے وڈی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. انہوں خلیفہ نہیں آکھاں گے. حضرت فاروق اعظم دے تھلے جنہ عملہ سی, عملے نو خلیفہ نہیں آخنا. کیوں؟ وہ وڈی حکومت نہیں جی سارے اتنے ہو گئے, انہوں کی جزوی حکومت تھوڑے تھوڑے علاقے تھے. خلافت ہے ریاست العامت, سارے اتنے وڈی سرداری حکومت کادی خاطر ہوئے فی التصدی لاقامت الدین, دین نو قائم کرن دی خاطر وہ پوری کوشش کر رہی ہوئے, دین دے قائم کرن دے در پے ہوئے. انہوں دا مقصد یہ ہوئے حکومتوں کے دین ہی قائم کر رہے ہیں تو دین قائم کر رہے ہوں, یہ ہے خلیفہ, یہ ہے خلافت. توجہ راگ سبحان اللہ. یہ کیوں آخیا بھی دین قائم کرن دے پیچھے ہونو؟ یعنی کی مطلب کہ دین عملی طور پہ نافذ کر رہے ہیں. اس واسطے آخیا ہے پیر تے مولوی انہوں خلیفہ نہیں آکھاں گے شریعت دی اصطلاح. اس واسطے کہ اے دین دی تبلیغ کرتے ہیں. برا مسئلہ ہے کہ نظام نافذ کرنا, وہ نظام نافذ تے نہیں کر کے بیٹھے ہوندے, نظام نافذ تے کوئی جڑا وہ خلیفہ ہوندا ہے بنیا ہوندا ہے کہ نظام نافذ کرنا, وہ نظام نافذ تے نہیں کر کے بیٹھے ہوندے, نظام نافذ تے کوئی جڑا وہ خلیفہ ہوندا ہے بنیا ہوندا ہے وہی کردا ہے نا. ہن دین نو قائم کرنا, دین نو قائم کرنا, دین دا نظام نافذ
ہاں جی اے جناب جی او ہے وڈی حکومت والا اچھی حکومت والا او ہے خلیفہ جڑا ان دا کام کرے دین نو قائم کرن دی خاطر نافذ کرن دی خاطر بیٹھا ہوئے او ہے جناب جی خلیفہ. ہن دین قائم کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نال ہونا ہے یہ دی وضاحت کرا. توجہ نہیں فرمائی. یعنی دوسرے لفظاں وچ خلیفہ حاکم بنے گا خلیفہ جڑا خلاف بنے گا وہ کی کم کرتا ہے ان دی وضاحت پھر شیخ صاحب نے اپنی کتاب کی تو انہیں کی کم کرنا ہے. ہوں نبی دا نائب جانشین پاک نبی سرور جو کرتے سن انہیں کرنا ہے. حضور نے اپنی زندگی پاک دے اندر اپنے نظام نو قائم فرمایا دین نو قائم فرمایا. جڑا پاک نبی دا جانشین خلیفہ ہوئے گا انہیں بھی یہ کرنا ہے. ہوں کہڑے کہڑے کام وہ کرے گا تا دین جا قائم ہونا ہے. سجنا وہ پہلا کام کرے گا بے حیا العلوم الدین دین دے علم زندہ کرے گا. تعلیم دین دی ہر پاسے عام کرے گا کیونکہ نبی دا دین تعلیم دین تو بغیر قائم نہیں آتا. اقامت ارکان الاسلام اسلام دے رکن جڑے 5 ہیں عقیدہ نماز روزہ حج زکات 5 رکن اسلام دے انہاں نوں بھی قائم کراوے گا. والقیام بالجہاد جہاد کرے گا فوجاں تیار کرے گا خالی سرحداں نوں بچاون دی خاطر نہیں بلکہ کافراں دے ملکاں دے اوتے حملہ کرن دی خاطر فوج تیار کرے گا. سمجھ آ رہی نے جہاد قائم کرے گا فوجاں ترتیب دے گا مجاہد تیار کرے گا. کادی خاطر خالی یہ نہیں کہ سرحداں دے اوپر رکھ کے تو جی وٹ بچاؤ وٹ یہ جمہوری شیطان وٹ بچاؤں ہے تو جڑا نبی دا خلیفہ ہوئے وٹ نہیں بچاؤں وہ دین بچاؤں ہے. تو فوج تیار کرتا ہے کہ دنیا دے اتے جڑے کافر ملک ہیں انہاں دے اندر وڑ کے جہاد کر کے کفر مکا کے دین غالب کرو. تا نبی سرکار مدینے دی وٹ نہیں بچائی نبی پاک نے باہر دے کافراں دے وٹ کٹ کے تے اپنا دین ہر پاسے غالب فرما چھوڑیا ہے. آخنا کی مر گئی کہ بیان ہی ماری جاندے ایک پکا چڈی جاندے نے یہودی دالا کی مہربانی حق بیان ہی چاہتا ہے اپنا توجہ یہ بڑا وڈا تمہیں مسئلہ پہ سمجھانا کہ مسلمان خلیفہ فوج کیوں بنا ہے وٹ بچاؤ کی خاطر نہیں کافران دے وٹ کڈن کی خاطر. توجہ نہیں پر بھائی ثابت کرو نبی پاک سرکار فوج تیار کیتی ہوئے محض اس مقصد دی خاطر کہ تسا مدینے دیا سرحداں تے کھلو رہا کرو بس دشمن نو نہ آن دیا نے ڈکی رکھیا جے. تو جے اے ہوئی کام ہوندا تے ایتھے دین کیویں آنا سی. حضرت اسامہ بن زید نبی پاک نے جڑی فوج ملک کے شام دی چڑھائی تے بھیجی سی جڑا دستہ فوج دا مدینے تو باہر گیا تے پیچھے نبی پاک دا انتقال ہو گیا تے حضرت صدیق اکبر نو آکھیا گیا وہ فوجی دستہ واپس بلاؤ تے آپ نے فرمایا سی اگر مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں نو کتے ڈھونڈے رہے پرواہ نہیں نبی پاک دا باہر بھیجیا ہوا فوجی دستہ لشکر ابو بکر واپس نہیں بلاوے گا. معلوم ہویا نبی دا خلیفہ تے پاک نبی جیڑی فوج بنائی ہے تے بناوندا ہے او وقت بچاون دی خاطر نہیں دنیا کفر دے اوتے حملہ کر کے کفر مکاون دی خاطر ہوندی ہے. دوسرے لفظ مسلمانوں دی فوج دفاعی نہیں ہوندی مسلمانوں دی فوج جنگ دے اندر ابتدا کر دی. کافر اج ویکھیا ہی مسلمان ابتدائی جنگ چھڈی ہے تو دفاعی رکھی ہے. کافر اج پوری دنیا دے اوتے چڑھیا پھردا ہے وہ بڑھیا پھردا ہے. سچی بول امریکہ دی وٹ کتنے ہے بولو
امریکہ برطانیہ دی وٹ بننا سرحد کتنے رہے آیا کتنے پھر کنجر تو کافر کفر پھیلاون دی خاطر حملہ کرے تو نبی دا خلیف نبی دی امت اسلام پھیلاون دی خاطر وہ نہ کرے وہ گھر بیٹھی رہے آ کے چاہتا نہیں صرف بچنا ہی جانا دفاع ہمارا مضبوط ہے. سمجھ نہیں لگی گل نہیں؟ یہ جمہوریت دی شیطانی ہے. اگے چل والقیام بالقضاء خلیفے کا کام ہے کیونکہ انہیں رب دے نبی دا نائب بننا ہے. نائب بنے رب سونے نے حکم چلانے اپنی مرضی نہیں کرنی. لہذا قاضی بٹھاوے قاضی جڑے فیصلے کرنے اللہ دے قرآن نبی دی شریعت کے مطابق. یہ خلیفے کا فرض ہے. اقامت الحدود حداں قائم کر حداں 5 زانی دی سزا چور دی حد مرتد دی حد شرابی دی حد تہمت لاون والے دی حد یہ 5 حداں نے شریعت دیاں. خلیفہ 5 حداں قائم کراوے. میرے پاک نبی سرور نے فرمایا ایک حد علاقے وچ قائم ہو جاوے رب دی فرمایا 40 دن رحمت والی بارش ہوے اس رحمت دی بارش تو ایک حد قائم کرنا افضل ہے. حدود قائم کرے تاکہ جرائم اندر دے ختم ہو جائے. ایک چور دا ہاتھ کٹیچے دے ٹونڈ ویکھن سارے کسے چوری کرنی بولو 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 تا کر کے جڑا نبی دی حدود دے خلاف ہوئے نا وہ سمجھ چور چکے دا پتر ملک دے اندر دنگے فساد چوریاں ڈاکے ہر جرم کراونا چاہتا ہے. میں مثال دینا جنہوں ہلکا کتا وڑ جاوے انہوں ٹیکے لگتے ہیں. اج کل ڈاکٹر لاؤ تو جہاں ہوں ڈاکٹر آکھے ٹیکے نہ لگن جہاں آخ ٹیکے نہ لاؤ یہ مطلب ہے ہلکا ہی مارو ہے. توجہ نہیں فرمائی. خوراک بنی ہے بندے نو کھوا کے جواؤ تو تیار کرو طاقت والا ہوئے تو جہاں آخ جی خوراک بندے نہیں دینی چاہیے وہ تیرا پکا خدمت گزار ہے. جہاں لانتی سور دا بچہ آگ سور دا بچہ جہاں سور دا بچہ نبی دے حدود دے خلاف ہوئے نا وہ سمجھ وہ ملک دے اندر جرائم رکھنا چاہتا ہے. میرے نبی سرور رحمت کی کیتی ہے حد قائم ہوئے ادھر مجرم بنن تو دنیا بچ جاوے ادھر لٹیچڑ تو بچ جاوے اگلے لٹیچڑ نہ پچھلا بنے نہ وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی. توجہ نہیں فرماؤ. چور دا ہاتھ کٹ کے نبی تے رحمت کا کر دے چور اگوں چوری تو بچے گا رب دے غضب تو بچے گا جنت جاوے گا. اگلے انہوں ویکھن گے او جرائم تو پاک عوام لٹیچے گی نہیں کوئی مجرم بنے گا نہیں نہ انہاں دا جھگا برباد نہ انہاں دا جھگا برباد گھر دوواں دے. ذرا بول 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 سبحان اللہ. ہاں یہ ہے نبی دی امانت. قائد عالم دی ایسی امانت نو میرے دوستو سدا برباد رکھنا دن 14 اگست دا یاد رکھنا. چکھے میں کہ سورا کتریا لانتیا چوڑیا 14 اگست دا دن یاد پیا ہوندا ہے. محمد علی جناح دی امانت آباد رکھنا ہے پیا. محمد پاک دی امانت برباد کیتی کھڑا ہے. توجہ نہیں فرمائی. محمد پاک دی امانت قرآن ہے. وہ تو نہ اہل ترلدا وہ تو نہ اہل تھڈو. ہاں جی وہ تو اہل ہی نہیں تو وہ نہ اہل. محمد دی امانت برباد ہے تو محمد علی دی امانت ویخ لانتیاں دے کام ویخ سکھاں دے. سکھ بھی نہ آکھاں سکھاں دی توہین ہے. سکھ ناراض ہو جان گے وہ آخر گے اصا گرو دی امانت یاد رکھی. اصا گرو دی امانت سڈے کول حالے تک بھی کرپان ہے خنجر بھی ہے گرنتھ بھی ہے پوری محفوظ رکھی
رکھی کھڑے ہوں تن سے بھی چڑھائی کھڑے ہوں سارے کول اپنے گرو کی امانت محفوظ ہے آباد ہے اور مسلیا سکولیا تیرے کول برباد ہے تیرے کول محمد دی نا کی ہے محمد علی جناب ہوئے محمد علی نو اور جنہوں قائد اعظم محمد علی جناب کے نام کا کی ہے محمد یہ دو لفظوں سے بنیا محمد علی تو محمد علی جناح دی امانت آباد ہوئے تو محمد تے علی دی توجہ نہیں یار کی واہ بھائی واہ جنہ دے دو مبارک نام رلتے پین تو تھڈو یہ پہ بنتا ہے جناح کا نام پہ بنتا ہے اس مبارک نام نے تے امانت محمد دی امانت بھی قرآن تے علی دی امانت بھی یہ ہے منافق ہوں سمجھتا جاؤ اقامت الحدود ورفع المظالم ظلم ختم کراوے حق جدے جدے کسے نے کھوئے ہوئے نے وہ واپس کراوے پاک نبی بھی یہ کام کیتا سی نبی دا خلیفہ بھی یہ کام کردا ہے دین جو قائم کرنا ہے اسی طرح ہی کرنا ہے اور سجنا صدقے جاواں تا کر کے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حکومت خلافت سنبھالیے سرکار عمر بن عبد العزیز سویرے دا ویلا سون لگے نے پتر آکھدا وے ابو جی سون لگے نے آپ فرماندے نے پترا ساری رات جاگدا رہیا وا پچھلے خلیفے نے دے کفن دفن وچ مصروف رہیا وا پترا میں ظہر اٹھاں گا پھر آئے کام اپنے کراں پتر آخر ابا جی نبی سرکار دی امت دے مظلوماں دے حق واپس کراونے نے پچھلا ظلم کردا رہیا وے تو حق دا خلیفہ وے تو اے کام کرنے نہیں حضرت صاحب حضرت دا بیٹا مبارک جدو عرض کردا وے آپ جواب دیندے نے پترا مینوں اکھ لاؤن دے جدو ظہر لے اٹھاں گا پھر کر لواں گا بیٹا آکھدا وے ابا جی تانوں کی خبر ہے کدھر اکھ لگدی لگی نہ جاوے توجہ ہر بیٹا پیا آخر ابو جی کی پتا ستے سو ہی جاو نبی سرکار دی امت دے حق کہ پورے کرنے لے بیٹے نے باپ دی اکھ چا کھولیے باپ آخر شکر اس ذات دا جنہیں مینو پتر بھی یہو جہا دتا ہے جڑا دین دا امدادی بنے صدقے صدقے اسلے دے بالاں دی ذہنیت بالاں دی سوچ اسلے دے بابیاں دا کی حال ایمان نال دس ہویا سبحان اللہ صدقے جاؤں والا امر بالمعروف ہے دین قائم کرن دے طریقے پہ دسنا حق خلیفہ کی کرے گا نیکی دا حکم کرے گا نہی عن المنکر کرے گا بدی تو روکے گا یہ خلیفے دا کم بھائی تو سارا کچھ کرے گا نیابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرکار دا نائب بن کے کرے گا اپنی مرضی نہیں کرنی ہے نبی دی کرنی ہے نبی رب دی مرضی سے چلتا ہے ایک خلافت خلیفے کا ایک کام نہیں سجنا ہوں توجہ گل سمجھا نے اتنے ہوں خلیفے خلافت سی اگے جمہوریت سمجھانا خلافت نبی دی تے رب دی لیابت دا نام آئی نبی دا نائب ہوندا خلیفہ رب وحدہ لا شریک مولا دی مرضی دے چل گئی جمہوریت کی بلا میں ادھر خلافت خلیفہ نبی دا جانشین ہوندے رب سونے دی حکومت بندیاں تے چلاوندے تے جڑا جمہوریت والا شیطان ہوندی وہ ابلیس دا نائب ہوندی کیونکہ جمہوریت دے اندر تے خدا دا تصور ہی نہیں کیا خلیفہ ہونا نبی دا نائب حکومت چلاوے گا خدا دی بندیاں تے جڑا جمہوریت والا بادشاہ ہے نا ابلیس ہو یہ نائب ہوئے گا انگریز دا تے حکومت چلاوے گا شیطان دی بندیاں تے دعوی یہ نہیں کیتی بیٹھا دلیل علامہ اقبال دے وچ پہ دینا دے چھوڑا بولو چا سبحان اللہ کلندر اقبال فرماندا جمہور کے ابلیس ہے
کیوں 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 وجیے تھا لبیا سوئے کیندی نسل نے لبیا تو بیچ رہا ہے کہ نہیں جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت تہ اخلاق مفکر پاکستان بولے ایک پھڑیاں سو آندرا ابلیس آخر اللہ کی بارگاہ مولا جمہوریت والے شیطان نے ابلیس نے ہوں انج کر میرے نائب تے جانشین کافی نے مینو ہوں آسمانہ دے تھلے رہن دی لوڑ کوئی نہیں مولا کوئی میرے واسطے نوی دھرتی بنا دے تو توجہ نہیں کی تھی بولو 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 سبحان اللہ یہ بیان کھندا ہے بولو 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 ہاں سکول دی کتاب 7ویں 8ویں 9ویں ہر اردو دی کتاب علامہ اقبال دی پوری ہاں جی جناب جی تحریر ہوئے تو پورا جناب جی وہ مضمون ہوئے ہاں وہ سبق ہوئے پورا ایک ادھا سبق میں نہیں لا سکتا انہاں منافقاں ڈنڈی مارنی اتنے ڈنڈی نہیں نہ وجنی انہاں کے بچے ساڈے نہ رکھنا انہاں آخنا علامہ اقبال صرف ایک شاعر مشرق تھا چوں 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 کی طرح بس چوں 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 کے جو ہے نا وہ نظمیں جگنوں کی نظمیں لکھتا تھا جگنوں کے ترانے لکھتا تھا بلبل کا ترانہ لکھتا تھا وہ بلبل کا ترانہ نہیں لکھتا تھا وہ محمد عربی مصطفیٰ کا قرآن لکھتا تھا کیونکہ قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا قرآن خزانہ اقبال دی نظم ضرب کلیم دے اندر مشرق و مغرب دے عنوان نال جتھے فرماندے نے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی اور تقلید یہاں وہ آندا مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جڑیاں بیماریاں نے جڑی معاشرہ تباہ ہوا پہ یہ ساری بیماری آندا کیویں پھیلی ہے غلامی اور تقلید یہ صرف اپنے کانگریز علاقہ بنا کے اندر پیچھے چلتے ہیں وہ جو کرے وہ کرتے ہیں پیو کے پھر کھلے مارے آدھے سانو بھی مارنا فرض ہے وہ اپنے دین دا دشمن بنے پہ آدھے سانو بھی بننا فرض ہے وہ زندیق بنے آدھے سانو بھی بننا فرض ہے وہ پنڈ پاوے آدھے سانو بھی فرض ہے وہ جو مرضی کرے یہ کر دیا وہ جمہوریت والے تو جمہوریت والے یہ آدھے جو نہ کرنا تھا وہی کرنا ہے اقبال فرماتا ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی اور تکلیف وہاں مرض کا وہاں انگریزوں کے ملکوں کے اندر اتنے آ کے کیوں تباہی آئی کھڑی ہے وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مشرق سے بری ہے اندر دونوں تباہ ہو پے وہ بھی کنجر برباد نے تو یہ بھی نہ مشرق سے بری ہے نہ مغرب سے بری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری اصل گل ہے سارے دل ہی بیمار نے نظر ہی بیمار نے نہ مراد صرف کھان پین جوگے نے انہوں اقل سمجھ ہے کو نہیں بھی کہ بندے بچتے ہیں نہ دل ہے نہ اپنا بچایا ہے نہ نظر بچائی ہے دل ہی پلیت نظر ہی پلیت تا آخ انہوں پتہ نہیں لگتا ہوں شرح لکھن والا پروفیسر اسرار زیدی لکھتا ہے سناوا
اقبال دی شرح لکھ دیا کی پہ لکھ دیا علامہ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب دونوں بیماریوں میں مبتلا ہے، ان سے لوگوں کی فلاح نہیں ہو سکتی۔ مشرق کی بیماری یہ ہے کہ یہاں کی قوم غلامی پر رضامند ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے آقاؤں کی پیروی کر رہی ہے، اپنے آقاؤں دی کہڑے آقا تو آپ اتنے ہی آخی جانے ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اقبال آ گیا تو انگریز کا ٹٹو ہے، اصل زبان نہ آخی جانے غلام ہے اور مرے رسول دا غلام، رسول دے دشمن کی مرضی تو نہیں چلتا، تو پھر رسول کی مرضی تو چلتا۔ فلانا نات خون ہے تو فلانا پرو فیخر روفی ہے تو فلانا کوفی ہے، روفی کوفی ادھروں پرو فیخر تو ادھروں پروفیسر تو ادھروں کی غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ میں کیا موج کتی چی پروفیسر تے انگریز کا غلام ہے، تیرا نام کا دستا ہے تو کہیں کا ٹٹو ہے۔ توجہ نہیں پر بھائی اگے۔ اور مغرب میں ایک ایسا جمہوری نظام قائم ہے جہاں خدا کی بادشاہت کی بجائے بندوں کی بادشاہت قائم کر دی گئی ہے اور اس کا نظام جمہوریت رکھ دیا گیا ہے، اس کا نام، جس کا مطلب ہے بندوں، جمہوریت زمانہ پہ دستا ہے، جس کا مطلب ہے بندوں کی حکومت بندوں پر، بندوں کی طرف سے۔ کیوں؟ خدا کا ذکر ہے خلافت خدا دی حکومت بندیاں دے تے عام انتخاب نہیں، خاص انتخاب کے ذریعے۔ کیوں کہ چنن والے عام ہون بندہ عام چنیندا ہے، چنن والے خاص ہون بندہ خاص چنیندا۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ چنن والے خاص نبی دے صحابہ تو کوئی للو پنجی نہیں چنی چاہ، ساری امت جو افضل صدیق اکبر چنی چاہ، سنے بولے تیرے ملک دے اندر جہاز بھی چنن والا، کنجری بھی چنن والی، چور بھی چنن والا، بے نمازی بھی چنن والا، گھٹ تولن والا بھی چنن والا، بزدل بھی چنن والا، یہودیاں دا ٹٹو بھی چنن والا، پھر انہیں آپ ہی وہ جی اپنے نال دی جنس چننی ہے، تا کر کے 56 سال کوئی بندے دا پتر چنی چاہی نہیں، کیونکہ چنن والے جو ہو جانے اوے نے چنی چن والے پے آدھے نے۔ پر سجنا نبی دے صحابہ چنن والے سن تے حاکم صدیق سی، صدیق چنن والا سی، حاکم فاروق عالم سی۔ کیوں؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ معلوم ہویا جمہوریت کفر شرک جو اے ہے تھڈو ایسا نظام حکومت دا جدے وچ بندے دی حکومت، اے بھی کہڑے بندے پھلیار سپ تے بہار، کیونکہ غریب تے ووٹ لڑ نہیں سکتا، لڑ سکتا ہے۔ ہوں پتہ نہیں کہڑے ناظم دی گل پہ دستے سن، کروڑ روپیہ کہ میرا لگ گیا، یہ تو ناظم دا کروڑ لگا ہے تو جڑا اتنے جائے گا سنیا جمہوریت دا حصہ ہے، جمہوریت اس تو بغیر چلتی نہیں، جمہوریت ہوندی نہیں، مار کٹ بغیرتی گال مندے لڑائیاں جھگڑے فساد قتل غارت لعنت بے، یہ تو سارا جمہوریت ہے ہی، یہ نام اور کی؟ اقبال فرماندا ہے، وہ آندا مرے انگریز بھی جمہوریت نال تباہ ہوئے نے، تو بھی تباہ اسی نال پہ ہونا ہے۔ معلوم ہوا جمہوریت تباہی ہے، خلافت آبادی ہے، جمہوریت لعنت ہے، خلافت رحمت ہے، جمہوریت شیطانی ہے، خلافت رحمانی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ توجہ ہے؟ میں ایک موٹی جی گل تہاڈے نال کرنا، سنو ایمان نال دسو، جدوں تساں اپنا کوئی کام کرنا ہوئے پاؤڈری تو مشورہ لو گے؟ کیوں؟ سچی بولے، تساں کوئی اپنا کام کرنا ہے، دھی لینی آپ، رشتہ دینا لینا ہے، مکان پاؤنا ہے، پتر کسے پاسے کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے، دکان لاؤنی، کاروبار،
پاؤڈریے کٹھے کر کے انہاں تو مشورہ لگو گے یار مینوں کہڑا کاروبار کرنا چاہیے ہے. اچھا تے مت ایڈی وج گئی ہے تھڈو کہ اپنے گھر دا چھوٹے جے گھر دا ایک کام کرنا ہوگا تو پاؤڈر کا مشورہ نہیں دے سکتا. تو لعنت ایڈی پئی کریے پورے ملک دا کام کرنا ہے پورے ملک دا تو مشورہ کون دے تو مڑ آپ ہی پاؤڈری ہوتے آؤ گے. پاؤڈری کی کوشش ہونی ہے میرا وہ بن جائے بخت والا جڑا پڑی دی تھان تے پڑا دے ہے کہ نہیں. تو ہوں بنیادی گل سمجھ کہ یہ جمہوریت شرک تے کفر علامہ اقبال نے اینو رب دے مقابل بیان کیتا ہے. وہ آندا رب ہے تیرے مد مقابل اے تیرے مقابلے میں تیری حریف ہے یا رب. حریف کنوں آندے نے فلانا میرا حریف ہے. حریف آندے دشمن نو. اقبال آندا یا اللہ اے جمہوریت تیری دشمن ہے تو جمہوریت والے الیکشن لڑن والے رب دے کی بن گئے. تو رب دے دشمن مسلمان ہوندے یا کافر ہے. اوئے 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 یہ کی بنے تو مڑ آپ کدھر جا گے. افسوس پہ کہ گدڑ دے شیر دے پردے پانے ویک وہ مثال مشہور ہے بزرگاں دیتی ہے کہ گدڑ ڈگ پیا نیل دے مٹکے وچ وہ ہو گیا ڈب کھڑبا باہر نکلیا نا تو ڈب کھڑبا تو ہوں ویکھیا نا تو چیتے دی شکل انہوں لگی وہ سمجھن ڈا پیا ہوں میں چیتا ہی ہوں. اگے جاوے تو اگوں سچی مچی چیتا آ گیا چیتے ماری نہ بڑا کو تو گیدڑ دی نکل پی ٹٹی. جدو ٹٹی نکلی نا تو لومڑی انہوں پوچھا خیر پتریرا کی کدی کھڑا اس آخیا چپ کر جھوٹی چودھر نکلی پی. سجنا لانتی اتنے نصر من اللہ فتح القریب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایڈیا داڑیاں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں قوم کا کام کرنے آئے ہیں. ہوں گدڑ شیر دے کپڑے پا کے آئے اگو علامہ اقبال جیسے شیر نے بڑک ماری. جب بڑک ماری انہوں کی ٹٹی نکل گئی ہے جھوٹی چودھر سے دیانتداری ساری ختم ہو گئی. جڑا پردہ اتر پایا سی نصر من اللہ فتح القریب اللہ والے اللہ کا کام کرن پے ہوندے اللہ دی مخلوق دا کام کرن پے ہوندے علامہ اقبال ورگے دی بڑک وجی تو انہیں سارا کچھ کھول کے اگے چ رکھیا. لانتی ہو تو تسی رب دے پردے مقابل دے دشمن بن کے آئے کھڑے جے تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس بنایا ابلیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. اور فرق سمجھ جاؤں گا تو گرتا جا فرق. خلیفہ خدا کا نائب ہے مصطفیٰ کا نائب ہے کہ جمہوریت والا بادشاہ کے نائب ہے. ابلیس کا بڑا بڑا ڈاک چلا لو کنا ابلیس خدا خلیفہ چلانا خدا دا حکم جمہوری شیطان چلانا شیطان دا حکم. خلیفہ دا مقصد ہوتا دین نو قائم کرنا تو جمہوری شیطان دا مقصد ہوتا ہے پوری دنیا تے کفر قائم کرنا ظلم قائم کرنا تو نبی دے دین نو ختم کر دینا. کیتی انہوں نے انہاں گلاں نو سمجھ لیا تانوں دیر نہیں ہونی چاہیے تا کر کے قرآن نو نا اہل قرار دیتا گیا ہے. قرآن نا اہل لائق تو جنہ لانتی کافران دا پتران دے نگاہ وچ قرآن دی سند نا اہل ہوئے او کتری نسل دا او شیطان دا پتر ہی ابلیس دی نجائز اولاد ہے نجائز اولاد ابلیس دی او ابلیس دی اپنی اولاد بھی نہیں او دین مقام واسطے آیا ہی معلوم ہویا جمہوریت والا دین مقام دا نبی دا
توجہ ہے؟ خلیفہ نبی دے دین دی تعلیم سب تو پہلا پھیلاندا ہے. قرآن اور سنت دی تعلیم پچھلے جمعۃ المبارک کے سارا کچھ دسیا سی. میرا نبی کیویں قرآن اور سنت دی تعلیم پھیلاندا رہا. جڑا نبی دا خلیفہ قرآن و سنت دی تعلیم عام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو عقل آوے، انسانیت آوے، آپس میں برتاؤ آون، آداب آون، پتہ لگے ادب کیویں، ماں پیو دا کیویں، حلال حرام دی تمیز آوے، رشتے داراں دا پتہ لگے، حق حقوق دا پتہ لگے، رب دے حق دا پتہ لگے، بندیاں دے حق دا پتہ لگے، تاکہ ہر گھر خوشی نال وسے، راحت سکون نال وسے، شعور والے بن جان. اجی صدقے جاواں او خدا دے بندیاں جڑا خلیفہ نبی دی او نبی دی دین تا عام کردا، دین دی تعلیم تا عام کردا ہے. جڑا جمہوریت دا شیطان ہوے گا او انگریزی لعنتی تعلیم عام کرے گا تاکہ عقل مر جاوے، تمیز نہ رہ جاوے، آداب مک جان، حقوق کا خیال نہ رہ جاوے، حرام حلال دی تمیز نہ رہ جاوے. جڑی سے مرضی تلنی آن، جڑی سے مرضی کھادی آن، جہد مرضی چڑھ جان، جہد جن مرضی چاہ لین، نہ پرا پتا نہ غیرت دا نہ عزت دا. غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے. لانتی بے عقل بن جان تعلیم نال کہ چھپاون دی شے نو آکھن باہر ہوے تے باہر والی شے نو آکھن اندر ہو. شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے. اکبر فرماندا ہے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے. شمشیر کو چھپائیے، زن کو نکالیے. خلیفہ آکھدا ہے تلوار اگے باہر ہوے، عورت چھپے. تلوار باہر ہوے گی تے کفر ختم، جرم ختم، ظلم ختم. عورت اندر ہوے گی، عورت اندر ہوے گی تو معاشرے کے اندر فساد مک جاوے گا، معاشرہ محفوظ ہوے گا، عزت محفوظ ہوے گی. ہوں لعنت سکول ایڈی اکڑ مارد، کیونکہ جمہوری شیطانہ دی کوشش ہوندی ہے کہ زیادہ تو زیادہ وحشی، بےہودہ، بد دماغ بندے تیار کرو تاکہ انہیں شعور ہی نہ ہوئے کہ حاکم چننا کیویں دا ہوندا ہے. یہ بکریاں مڑ بگیان نہیں چنن، توجہ نہیں کیتی ہوئی. ہاں نبی سرکار دے دین دی تعلیم آکھدی ہے انسان دا عقل بنے. تا کر کے حضرت فاروق اعظم جدوں پر فرماندے نے لوگوں اگر میں نبی پاک دے طریقے تو ہٹ جانا کی کرو گے میرے نال؟ تو کراں عام دیہاتی اٹھ کھلوتا. انہیں آخیا کی کراں؟ تیرا سر وڈ کے چھڈ دیا گے. ایمان نال دس ہوں اقل ایڈی وہ اقل والے تھے کدی کدی ہوں دی تعلیم والوں سکول والوں ویکھے جنہیں حاکم نو انج آخیا ہو، جنہیں حاکم نے آخیا ہو تو نبی دے دین تو ہٹے گا تو تیری خیر نہیں، تو ساڈے تے ظلم کیوں، خبردار ہے کام نہیں کرنا. سارے عزت دے معنی دی تمیز نہیں رہی. عقل ہوے تے تمیز آ. عزت سی عورت چھپا کے عزت لبن ڈائنے عورت نو ننگا کر کے. الٹا میں بیگم کوٹ گیا، بیگم کوٹ اتے ورکری کردیا ایک رن کی تقریر. بیگم کوٹ نہیں ہو رہا، اتے ورکری کردیا ایک رن کی تقریر. وہ کسی حاجی دے حق مطلب ورکری کر رہی تھی. آندی دوستو لکھ دی لعنت سکول دی تعلیم تے جڑا کلے مار دے رن پی آندی ہے سارے نو. دوستو میرے دوستو سن، میرے دوستو تمہیں پتہ نہیں سڈے نال حاجی صاحب کی کرتے رہے، تمہیں پتہ نہیں سڈے نال حاجی صاحب کی کرتے رہے ہیں، جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اندر اندر ہی کرتے رہے. لکھ دی لعنت اس سکول دے اوتے وار قسم رب العالمین جن دلے انج بے غیرت بے ایمان بے عقل بنا چھڈے نے. جو ابا خوش ہوا بیٹھا میری عزت بنی بیٹھی، وہ پہ آندی ہے جو کیتا ہے حاجی نے. قسم خدا دی بیگم کوٹ میرے نال چلو، پورے علاقے چ گل مشہور ہوئی پھرتی ہے، منڈے ہستے پھرتے ہیں آ کے فلانی آخیا ہے اندر اندر ہی ہوا جو ہے. تا قسم خدا دی کر کے اللہ حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ بول رہے. حفیظ فرماندا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے. غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے. غلامی
نقش حیات کتاب کا نام ہے میرے کو موجود ہے. لارڈ میکالے جنہیں سکول کا تعلیم کا نظام دیتا سی انہیں دسیا انہیں آخیا سارے وڈیرے دشمنیاں مارتے سن ٹنگ تو نشے چلا کے اصا دشمنی مارنی ہے ہندوستانیاں تو مسلمانوں تو کیوں مارنی ہے اصا انہوں لا دینا تعلیم اپنی تے اپنے قانون تے انہیں بے عقل بن جان گے جنہیں نشے ہی بنتے ہیں. معلوم ہویا جمہوریت دا شیطان عقل مارن واسطے تعلیم لانتی رکھتا ہے تاکہ بے ضمیر بنن. خلیفہ آخد ہے انہوں دی عقل مرے نا عقل ہور تیل ہوئے تاکہ رب دے حق بھی سمجھن رب دی مخلوق دے حق بھی سمجھن. سمجھ لگی ہے. اچھا تو خلیفے دا کام ہے اسلام دے ارکان قائم کراونے تو جمہوری شیطان دا کام ہے اسلام دے ارکان مقامنے. ہاں جی وہ پھر کی کرتا وہ چکلے دے پرمٹ کٹ کے دینا چکلے چلوا ماؤد دے خون چلوا انہوں کا رکن یہ ہوں اسلام انہوں کا جائی انہوں نے اسلام کے ارکان یہ ہوں نے جنہ برائی ہو سکتے پھیلاو بلکہ میں بل جہاد خلیفہ نبی سرکار کا جڑا ہوں خلافت والا وہ تو جہاد قائم کرنا کافران کے نام لڑن کی خاطر جڑا جمہوری شیطان ہوتا وہ نام مراد جی فوج بنا صرف اپنے کٹن کی خاطر ہوں وہ فوج جو تیار کرنا محکمہ صرف اپنے واسطے اس کافران جہاد کا نہیں سوچنا. اچھا قیام بالقضاء قاضی بٹھاؤں تاکہ حق دے فیصلے ہو. جمہوری شیطان جڑا وہ آتا ہے قاضی نہ ہون یہ ہون دو جی فیصلے کی کر تھبو لیندے جان دو جلو قسم خدا دی کر کے آنا 56 سال پاکستان بنے نو ہو گئے نے بغیر وڈی سفارش تو بغیر پیسے تو دو چیزاں تو بغیر فیصلہ کسی کے حق چ ہوندا ہی نہیں ہوندا سچی بولی. عدل انصاف ایڈا قائم ہے جدو 25 سالاں دیاں پیشیاں پی کے قوم واپس آندی ہے نا آندی اللہ ادھر تے کسی دشمن نو بھی نہ لے جاؤ آندے نہیں ہوں چپ کرے جی ہوں اتلے فرشتے آخر ہونے پی کے تے گوڈے رگڑے پے رگڑے پی کے چل حدود حداں قائم نہیں ہو گیا. جمہوریت دا شیطان کیونکہ وہ ابلیس کا نائب ہے انہیں حداں نبی دی شریعت والیاں قائم نہیں ہون دینیاں ہمیشہ خلاف ہوئے گا. توجہ نہیں فرمائی تاکہ فساد ہوئے ڈاکے وجن قتل وجن تے موویاں بنوائی جائے گا. میں مڑ اگلے دن آخیا میں دو گلوں میں ایک ضرور ہے یا تو ڈاکا صرف موتر وے تو پہ یا دوسری سڑکیں ملکوں ہی باہر نے لعنت پاوے خدا دی اکل کتے ٹر گئی کتا بج رہی. اچھا رفع المظالم وہ ظلم واپس لوکاں دے حق حقوق مارے واپس نہیں کرائے گا اور لٹاوے گا. ہاں جی بگیاڑا نو بکریاں تے بٹھاوے گا تے آکھے گا موجاں لٹ سانو بھی کھوا تے آپ بھی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر نیکی دا آکھن دی بجائے برائی تو روکن دی بجائے الٹا مرے گا کیونکہ وہ ابلیس دا پتر ہے نا. وہ نیکی تو روکے گا تے برائی پھیلاوے گا. اے جمہوریت والے دا کام ہے وہ خلافت والے دا کام ہے. ہن تو آپ چا فیصلہ کر تیرا نظام کیڑا ہی تیرے دشمن دا نظام کیڑا سمجھ لگ گئی نے کوئی نہیں. آج تو بعد پاؤ جمہوریت چلانا جمہوریت نہ خدا کی نہ رسول کی نہ اقبال کی نہ قرآن کی نہ مسلمان کی. خلافت خدا کی ہے خلافت مصطفیٰ کی ہے خلافت صدیق کی ہے خلافت صحابہ کی ہے خلافت قرآن کی ہے خلافت مومن مسلمان کی ہے. ٹھیک ہے ووٹ سے نہیں پاؤ گے جڑے ہون پا بیٹھے جی نویں سروں کلمہ پڑھیا جی نویں سروں مذاق نہ سمجھی میری جا مفتی دنیا میں کھڑ کے لیا. ایک ہوتا ہے لزوم کفر ایک ہوتا ہے التزام کفر. عقیدے کی تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں جہاں بڑے بڑے مفتیاں دیکھے بھی نہ ہو میں ثابت کرنا کہ الیکشن جی اقبال آخ باقی یہ کفر ہے
اور لزوم کفر ایک کام ایسا ہے جہاں کئی کفر نکلتے ہیں، تو جس کام کئی کفر نکلن اتنے مسلمان کو کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے کہ کلمہ پڑھے. توجہ نہیں فرمایا، کلمہ دوبارہ پڑھی، توبہ کری، سنو اج تو بعد جیڑا آوے آخری سات سلام تسا ابلیس تے نائب جے، اسا نائب رسول نو مننے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ ہاں اونج میں باق سارے پاس آئے دستا رہا، بڑے علاقے اج میں توبہ کرائیے، میں دستا رہا، میں کہ جی مجبوری نال ڈر دے مارے جانا بھی پی جاوے نا، تو جانا بھی پی جاوے، کیونکہ ڈردی دنیا ووٹ پاؤندی ہے نا. ووٹ صرف دو وجہ پاؤندے نے، یا لالچ یا ڈر تو خلافت اس لیے ہوتی ہے نہ لالچ ہوئے نہ ڈر ہوئے. توجہ نہیں فرمائی، تو لانتی نظام ہی ہے، ڈر لانتی ہے یا ڈر کی وجہ پنجی بندے آتے ہیں ووٹ منگنے واسطے، ہر کسی نے آدھے خیر تے نال ہی آدھے سچی 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 بولے. اچھا بنن لگا تو جھوٹ پہ جب بن جائے گا سچا ہوگا گا. سڑکے پنجی بندے آدھے ہاں جی کنے پاؤنا جی سر تمہیں پاؤنا کیوں وہ جی جی نہ کرنے تو لڑائی ہے، یہ ڈردی ہے قوم. یہ نام مراد اتو فنیر تھاپے اندر ڈیرے تے چور بھی ہوندے نے، زانی بھی ہوندے نے، شرابی بھی ہوندے نے، ڈاکو بھی ہوندے نے، ہر مجرم دے ڈیرے تے پیا ہوندا ہے. جے میں نہ چا کیتی تے میرا وچھا غائب، میرا کٹا گیا، تھانا میرے تے پی گیا، تھانا اندے ہاتھ چ، ہر شے اندے ہاتھ چ. اور میں کی کراں؟ یہ قوم تا بیچاری ڈر دے مارے ووٹ پاؤندی ہے. میں قسمیہ پیانا سور اتے سور جڑے ہیں ان دے ڈر جنہ قوم نو پائے نے، ظالم مک جان نا تو قوم کبھی انہوں نے ووٹ نہ پاوے. میں قدمیاں پیانا یہ تو اکے کھڑے نہیں دنیا. میں آدھے مولوی صاحب کی کریے مڑ سانجے ہوں بچنا تو ہے نا، مڑ کی کر دعا کر اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے خلافت دا نظام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل